میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، آپ نے خود نہیں رکھا۔ آپ نے کہا کہ ہوتے تم کون ہو، یہی سوال شام کو ملے گا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لسٹ آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے خیال میں نظر نہیں آ رہا؟ چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، انہیں جس نے بھی نکالا بڑی سہولت کے ساتھ گئے۔ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے۔ میرے خیال میں جو مسنگ ہے، جو پاکستان کے نیشنل میڈیا میں اسی کو لے کے، انہی ٹویٹس کو لے کے روزانہ بولتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں افواج پاکستان کی بڑے طریقے کے ساتھ، اور یہ نیشنل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ روزانہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اس میں بیانیے میں مسنگ ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے، انٹرنیشنلی لوکلی شروع ہوا، اور پھر وہ رات کو سارے ٹاک شوز میں، انہی پروگراموں میں وہی کچھ ڈسکس ہوتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لسٹ آپ کو مل جائے گی، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہوتے تم کون ہو، آپ کو یہی سوال شام کو ملے گا، اور جو لوگ آپ لوگوں کے یہاں سے پاکستان سے بھاگے، انہیں نکالا عدالتوں نے، انہیں جس نے بھی نکالا بڑی سہولت کے ساتھ گئے۔ ان کے پیچھے ایک پہلا ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ نظر آیا کہ کل محسن نقوی صاحب نے ایک برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر دیے ہیں کہ جی ان کی ایکسٹریڈیشن ہونی چاہیے۔ تو چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ، آپ بھی ایک ادارہ ہیں حکومت کا۔ تو جب اتنی زیادہ انارکی پھیل رہی ہے، لا قانونیت پھیل رہی ہے، فوج کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو مربوط کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ جی، آپ نے اب نیشنل میڈیا کی بات کی، میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، آپ نے خود نہیں رکھا۔ بالکل، ہمیں آپ کے خیال میں نظر نہیں آ رہا کہ نیشنل میڈیا میں بھی اس بیانیے کو مخصوص حلقوں سے مخصوص طریقے سے کیوں چلایا جاتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے؟ اس کے میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہر چیز پہ سیاست کو حاوی کر دیا، ہم نے بیانیے پہ بھی سیاست حاوی کر دی، جبکہ آپ کا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، اینڈ یو پیپل آر امیزنگ، لیٹ می ٹیل یو، آپ نے ثابت کیا بنیان و مرصوص میں، مارکہ حق میں، کہ ونس یو اسٹینڈ یونائٹیڈ یو ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ٹیک آن ایون دی ویری ہیوج میڈیا پراوس آف دی انڈیا۔ آپ نے ٹیک آن نہیں کیا، آپ نے اس کو مٹی میں ملایا یا نہیں ملایا؟ سو یو ہیو دیٹ اسٹرینتھ، لیکن سم ہو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے۔ آپ کے نزدیک شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک it is only politics and rhetoric that needs to be discussed. It is perhaps because of the TRPs, because of the editorial policy. We keep on engaging. جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم انڈیویجولی بھی انگیج کرتے ہیں، میں کر رہا ہوں 3 سال سے، ہم آپ کے ایڈیٹوریل کنٹرول جو کرتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتے ہیں، ہم تو یہ بات کہتے ہیں۔ اینڈ دیٹ اگین شوز کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ڈریکونین قسم کی، یا فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل کرتا ہے، اگر یہ ایسا ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا؟ ورنہ ہمیں تو ایک زبان آتی ہے جو دوسری زبان ہے، کیا ہم وہ اپلائی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم آپ سے انگیج کرتے ہیں۔ وی بلیو ان انگیجنگ ود دی نیشنل میڈیا بیکاز وی بلیو اسٹرانگلی کہ آپ بھی ملک کے اتنے ہی بے وطن ہیں جتنے ہم ہیں، کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم سب نے مل کے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم سب بنیان مرصوص ہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آبجیکٹیولی بات کریں، سچ کو سچ اور صحیح غلط کو غلط کہیں، ان ایشوز پہ بات کریں جو ایکچوئل ایشوز ہیں۔ 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے، 40 لاکھ تقریباً آپ سالانہ آبادی ایڈ کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے ملک کی آبادی آپ پورے سال ایڈ کیے جا رہے ہیں ہر سال، اس پہ بات کریں، بیکاز دیٹ ریکوائر لاٹ آف ریسورسز۔ آپ کی ابھی بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آئے ہیں، اس سے کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے مال ڈنگر مویشی بہہ گئے ہیں، جانیں گئی ہیں۔ 25 سے 30 ملین ایکڑ فیٹ کا ایک اندازے کے مطابق آپ کا کم سے کم پانی آپ نے سمندر میں بہا دیا 2.5-3 مہینے کے اندر۔ 1 ملین ایکڑ فیٹ جو سا $1 ارب کی ایگریکلچر پروڈکٹ کے برابر ہے۔ آپ نے 25 سے 30 ارب ڈالر کا پانی جو سا بہا دیا۔ 13 سے 14 ملین ایکڑ فیٹ آپ کی سٹوریج ہے، اگلے سال اس سے بھی زیادہ بارشیں ہونی ہیں، اس کی سٹوریج کو، اس کی کینالز پہ، یہ آبجیکٹو بات چیت ہے، یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے نیشنل میڈیا کو یہ بات کرنی چاہیے۔ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے فوڈ سیکیورٹی چاہیے، اس کے لیے آپ نے اپنے کلٹیویبل لینڈ کو بڑھانا ہے، آپ نے اپنی اکانومی کے لیے اپنی منرلز کے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ آپ کی جو جیو اسٹریٹجک تھریٹس ہیں، آپ کو جو کاؤنٹر ٹیررزم کی آ رہی ہیں، جو ہندوستان سے آ رہی ہیں، آپ ان پہ آبجیکٹیولی بات کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ جی ہمارے خیال میں دس از دی بیٹر وے ٹو ڈو اٹ۔ سو دیر آر، اگر ایشوز کی بات کی جائے تو ایشوز تو میرے بھائی دیر آر ڈزنز نہیں ہنڈریڈز آف ایشوز ہیں وچ آر ایکچوئل ایشوز، لیکن if you have decided that for your TRPs and for your own ratings you will only talk about he say she say he say she say، اس نے کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا،
تو پھر تو آپ ایک چکر میں گھومتے رہیں گے. تو یس وی نو اٹ, لیکن میں پردہ رکھ رہا سی ہیں. سر ایک تو اس سیاسی بیانیے کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے, ہم ایک شخص پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہماری تنقید کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو فوج پہ حملہ یہ صرف ایک شخص کے بارے میں ہے. تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ادارے سے الگ ہے, ادارہ الگ ہے, ایک شخص الگ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. دس از اے ہیوج تھنگ, دس از نو اسمال تھنگ, کہ اگر کوئی بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. تو وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملاقاتوں کے بعد آ رہا ہے. تو کیا ملاقاتوں پہ بلینکٹ بین لگنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ پھیل رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جو پھیلا رہے ہیں کیا ان پر پابندی لگنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کا, عمران خان کا, دیگر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے؟ اور گورنر راج کے بھی بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا. آپ نے 4 سوال کر دیے ایٹ دی کاسٹ آف مینی آف یور کولیگس. اچھا, تو لیٹ می الاؤ می سم ٹائم آلسو ٹو گیو یو آنسر. جو آپ کے دوسرا اور تیسرا سوال ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے, اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے, اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے, جو بھی ہو. میں دوبارہ آئی تھنک دس از ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں, اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی, کمیونیکیٹنگ ود یو ویری اوپنلی. دس از واٹ دی اٹ از. دس از واٹ از بلیک اینڈ وائٹ وچ وی آر سیئنگ, یو آر سیئنگ, دی ورلڈ از سیئنگ, اینی آبجیکٹو مائنڈ کین سی. اب اس پہ کیا کرنا ہے وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں, بہت سے ٹولز ہیں, بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے, میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں, آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے. وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں, آئی ایم نو لیگل جورسٹ, آئی ہیو نتھنگ, میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے, لیکن کسی ایسی چیز کی پالٹکس کی اجازت نہیں جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نیچے بات کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں, وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی, کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا. تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243, 244, 245 کا پروڈکٹ ہیں. سو وی آر آلسو ایکسٹینشن آؤٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اٹس انسٹیٹیوشنز آلسو دی رائٹ کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا, میری فوج تو نہیں ہے, آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا, زہریلا, گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے, تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر, ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ, وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی, جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ واٹ از این آرمی؟ آرمی comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک میرٹ بیس سسٹم سے چلتی ہے.